السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدد کرنا ہماری اب خدا مدد کرنا یا رسول اللہ، پڑھانے دم کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، پڑھانے دم بدم کلمہ تمہارا یا رسول اللہ۔ بہت مدت سے بیٹھے ہیں یہاں ہم انتظاری میں، بہت مدت سے بیٹھے ہیں یہاں ہم انتظاری میں، لگاؤ پار اب کشتی کنارہ یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری اب خدا را یا رسول اللہ۔ صدائے سرمدی ٹکرا رہی ہے عرش سے ہر دم، صدائے سرمدی ٹکرا رہی ہے عرش سے ہر دم، ذرا کچھ تو ادھر بھی ہو اشارہ یا رسول اللہ، ذرا کچھ تو ادھر بھی ہو اشارہ یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری اب خدا را یا رسول اللہ۔ تمہاری یاد میں یہ جان بھی جائے تو جانے دو، تمہاری یاد میں یہ جان بھی جائے تو جانے دو، نہیں ہم کو یہاں رہنا گوارا یا رسول اللہ، نہیں ہم کو یہاں رہنا گوارا یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری اب خدا را یا رسول اللہ۔ سحر گزری نہیں پہنچا ہمارا کارواں منزل، سحر گزری نہیں پہنچا ہمارا کارواں منزل، کرم فرماؤ چھایا ہے اندھیرا یا رسول اللہ، کرم فرماؤ چھایا ہے اندھیرا یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری اب خدا را یا رسول اللہ۔ پتہ تو مل گیا ہے آپ کا مہر نبوت سے، پتہ تو مل گیا ہے آپ کا مہر نبوت سے، ملا ہے دم بدم ہم کو
سہارا یا رسول اللہ، ملا ہے دم بدم ہم کو سہارا یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری اب خدا را یا رسول اللہ، ہماری آرزو پوری کرو یا رحمت عالم، ہماری آرزو پوری کرو یا رحمت عالم، ہر ایک دل سے ہو کلمہ شکارا یا رسول اللہ، ہر ایک دل سے ہو کلمہ شکارا یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری اب خدا را یا رسول اللہ، قدیر اللہ تیری قدرت میں ہم مانگے تو یہ مانگے، قدیر اللہ تیری قدرت میں ہم مانگے تو یہ مانگے، کرے ہر دم بشر تیرا پکارا یا رسول اللہ، کرے ہر دم بشر تیرا پکارا یا رسول اللہ، مقطع عرض ہے، بسانے پیر ہر دل میں تمہارا کلمہ طیب، بسانے پیر ہر دل میں تمہارا کلمہ طیب، کیے ہیں در بدر اپنا گزارا یا رسول اللہ، مدد کرنا ہماری اب خدا را یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکسا فانما ینکس علی نفسی فمن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے موضوع میں ہم نے بیعت کے بارے میں، اس کی معنی کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر جو بیعت کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں جانے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں اور مشائخین عظام کے زمانے میں جو بیعت رائج ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے موضوع میں بیعت پر قرآن مجید کے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان لوگوں پر آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہاں پر اس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں
بتایا گیا کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں وہ اللہ سے بیعت کیے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ پچھلے موضوع میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بیعت کے معنی کیا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ دوبارہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر دے رہا ہوں کہ بیعت کہتے ہیں خرید و فروخت کو۔ بیع یعنی کسی چیز کا لینا اور بیچنا بیع کہا جاتا ہے، اور بیعت کو ارادہ بھی کہا جاتا ہے، اور بیعت کے معنی اطاعت کے بھی ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حبیب جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بیع کر رہے ہیں یعنی خرید و فروخت کر رہے ہیں، یعنی کس چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں؟ تو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیچ رہے ہیں۔ کس کے عوض بیچ رہے ہیں؟ اجر عظیم کے عوض۔ اور ایک آیت کریمہ کے تحت سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے تحت وہ جنت کے عوض اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بیچ رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو اللہ ہی کے لیے بیچ دیے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے اجرن عظیمہ، ایک اجر عظیم ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیے ہیں، وہ لوگ کو اطاعت بھی ضروری ہے۔ بیع کا معنی ایک اطاعت ہے، تو وہ لوگ کو چاہیے کہ اطاعت بھی کریں۔ یعنی اب ان کی زندگی نہیں رہی، بلکہ وہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی ہو چکی ہے، تو وہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے اپنی زندگی جئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے صحابہ اکرام کو بیعت دیا کرتے تھے، جیسا کہ بیعت توبہ ہوا کرتی تھی، بیعت اطاعت ہوا کرتی تھی، بیعت تمسکنا فی السنہ ہوا کرتی تھی، بیعت بدعت ہوا کرتی تھی، بیعت جہاد ہوا کرتی تھی۔ مختلف انداز سے صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 17 قسم کی بیعت ہوا کرتی تھی، اور کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے اور خواہش بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہم کو اس معاملے میں بیعت کریں، جیسا کہ عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ عورتوں سے بھی بیعت کیا جائے۔ کس معاملے میں بیعت کیا جائے؟ کہ وہ چوری نہیں کرے گی، وہ زنا نہیں کرے گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، یعنی پیٹ میں رہتے ہوئے بھی قتل نہیں کر سکتی اور پیدا کرنے کے بعد بھی قتل نہیں کر سکتی۔ تو ان تمام چیزوں پر صحابیات سے بھی بیعت لی گئی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا، اپنی جانوں کو بیچنا ثابت ہے، اور قرآن کی روح سے بھی۔ اب یہ جو بیعت مروجہ، بیعت جو اہل طریق میں رائج ہے، جو آج مشائخین کے پاس رائج ہے، یہ کہاں سے ہے؟ تو اس کی اصل قرآن اور حدیث ہے، جیسا کہ ہم فرما چکے ہیں۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے دور میں، جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور چلا، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر ارشاد فرما رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ خلفائے راشدین میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور تاریخ کی تمام کتب کے اندر یہ تحریر ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو کئی صحابہ اکرام اور کئی تابعین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ اسی طریقے سے جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر کئی تابعین جو ہے بیعت کیے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے، تابعین نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں بھی جو ہے کئی تابعین جو ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت کی ہیں۔ یعنی تاریخ سے اور تاریخ کی کتابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے بھی بیعت لی۔ یہ تاریخ سے بھی پتہ چلا، جیسا کہ میں ارشاد فرما چکا ہوں، حوالہ دے چکا ہوں، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ارشاد فرمایا، اور تاریخ خلفائے راشدین کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق نے بھی، حضرت عثمان غنی نے بھی، حضرت علی نے بھی، تمام نے بیعت لی۔
کس سے لی؟ تابعین سے لی، صحابہ سے لی، مختلف موضوعات پر. یعنی اگر کوئی شراب پیتا تھا تو اس کو شراب سے روکنے کے لیے بیعت لی، اگر کوئی گناہ کر چکا تھا تو ان سے توبہ کے عوض بیعت لی. تو مختلف موقعوں پر صحابہ کرام نے بھی تابعین سے بیعت لی. یعنی صحابہ کرام جس کو اپنا بڑا مانتے تھے، تابعین جس کو اپنا بڑا مانتے تھے، جو اس کو علم میں زیادہ سمجھتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے تو اس کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے اور بیعت لیتے تھے. اب جو مروجہ بیعت ہے، جو مشائخین کے پاس جو بیعت ہے، اسی کی ایک کڑی ہے. یعنی جیسا کہ معراج کی رات ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خرقہ عطا کیا گیا. تصوف کی بنیاد ہی یہ خرقہ ہے. جیسا کہ تصوف کے لفظ کے اندر، جیسا پچھلے ہم خانقاہ کے موضوع میں کہے تھے کہ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جس کو خانقاہ کہا گیا، اسی طریقے سے صوف جو ہوتا ہے جس کو عربی میں، اردو میں خرقہ کہا جاتا ہے اور عربی میں صوف کہا جاتا ہے. یعنی تصوف یہ جو تعلیم ہے صوف پہننے والے یعنی خرقہ پوشوں کی تعلیم ہے. یعنی اہل صفہ جو تھے، اصحاب صفہ جو تھے، وہ تمام کے تمام خرقہ پوش تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے تصوف کی تعلیم پر تھے. تو انہی سے تصوف نکلا. تو یہ صوف جو ہے خرقہ ہے. جیسا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خرقہ عنایت فرمایا. وہ خرقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس لے گئے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سوالات اور جوابات کیا. پھر اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق سے سوالات اور جوابات کیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، حضرت عثمان غنی سے سوالات کیے. اس آخر میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس گئے تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا، اے علی اگر میں آپ کو صوف دے دوں، یہ خرقہ دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں مخلوق الہی کی خدمت کروں گا اور تمام کے عیب پوشی کروں گا. تو وہ خرقہ جو تھا، وہ خرقہ آپ کو پہنایا گیا، وہ آپ کو دیا گیا. یہ جو معاملہ تھا. اب خلفائے راشدین کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے بعد اب دو طریقے سے خلافت بڑھی. ایک خلافت وہ تھی جو حکومت کی تھی، ایک خلافت وہ تھی جو امامت کی تھی. حکومت کی خلافت وہ تھی جس پر لوگ اسلام لا کر جہاد کے لیے بیعت کیا کرتے تھے. امامت کی جو خلافت تھی اس میں جو بیعت لی جاتی تھی وہ بیعت اطاعت ہوتی تھی، بیعت تمسکنا فی السنہ ہوتی تھی، بیعت بدعت ہوتی تھی. جتنے بھی آج مشائخین کے اندر جو بیعت رائج ہے وہ تمام کے تمام بیعتوں کا ایک مجموعہ بنا کر ایک پیش کیا گیا. وہ بیعت امامت کہلائی گئی. جیسا کہ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین، یہ جو خلافت چلی، یہ جو امامت چلی، اس کے اندر اب مشائخین جو ان سے بیعت حاصل کرتے گئے، جو ان سے خلافت حاصل کرتے گئے، یہ طریقت کا ایک راستہ کھلا، ایک منبع کھلا. جیسا کہ 4 پیر 14 خانوادہ عالیہ کہا جاتا ہے. یہاں تک پتہ چلا قرآن اور حدیث کے ذریعے اور تاریخ کی کتابوں سے کہ صحابہ اکرام نے بھی بیعت دی ہے. قرآن سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت عطا کی. تاریخ کی کتابوں سے اور احادیث کی کتابوں سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے بھی بیعت لی. کس سے لی؟ تابعین سے بیعت لی. اسی طریقے سے مشائخین کی کتابوں سے اور تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ مشائخین نے بھی بیعت لی ہے عام لوگوں سے. کس درجے میں لی، کس کو لی گئی، کس وجہ سے لی گئی، اب اس کی تفصیل جو ہے آپ کو خانوادوں کی تعلیم میں آئیں گی. جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں آتا ہے کہ 13 حضرات، اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ 11 حضرات کو اپنی خلافت سے نوازا، جن کے اندر 4 پیر مقرر ہوئے، جن میں سے ایک ہے حضرت امام حسن، دوسرے ہے حضرت امام حسین، تیسرے ہے کمیل بن زیاد اور چوتھے ہے حسن بصری. بعض جنے
کمیل بن زیاد کی جگہ حضرت اویس قرنی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 4 پیروں میں معتبر جو قول نقل کیا جاتا ہے وہ 4 پیروں کا ہے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت حسن بصری اور کمیل بن زیاد۔ یہ 4 حضرات کو 4 پیر مقرر کیے گئے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے ان 4 حضرات کے ذریعے جو حضرت علی کا سلسلہ تھا، سلسلہ طریقت، سلسلہ مشائخین میں جو مروجہ جو بیت ہے، ان 4 خلفاء سے رائج ہوئی۔ جیسا کہ عام انداز میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے سلسلہ قادریہ رائج ہوا، اسی طریقے سے امام حسن بصری سے جو ہے سلسلہ چشتیہ نکلا۔ یہ آگے جا کر خانوادوں میں جو ہے تعلیمات کی بنا پر یہ کہا گیا، مگر جو بیعت ہوا کرتی تھی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو خلافتیں دی، جو بیعت دی، وہ بیعت اور خلافت جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام حضور سے بیعت لیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت حسن بصری، امام حسن، امام حسین، کمیل بن زیاد اور دیگر جو تابعین تھے وہ تمام کے تمام حضور پاک حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ پہ بیعت کیے، وہاں پہ وعدہ کیے، یعنی اپنی جان، مال، عزت و آبرو جو ہے تمام کی تمام جو ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے حوالے کر دی۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ حضرت امام قشیری نے بھی تمام کا تمام سند اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں تفصیل رکھ دوں۔ جس طریقے سے حدیث کی تعلیمات میں یہ ہے، تعلیمات حدیث کے اندر حدیث کی جو ہے روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے، جس طریقے سے راوی ہوتا ہے، ایک راوی کی سند ہوتی، اسی طریقے سے مشائخین کے بعد بھی سند ہوتی۔ جیسا کہ کس چیز کی سند ہوتی، تو کتاب الایمان میں تحریر فرمائے، بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف تھا اور میں یہ حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی مجھے بتاتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں میں بھول جاتا ہوں۔ کتاب العلم میں بھی ہے یہ حدیث مبارکہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تم اپنا دامن پھیلاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلائے۔ یاد رکھیے یہ حدیث بخاری شریف کتاب الایمان میں بھی ہے، کتاب العلم میں بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا دامن پھیلائے، جیسا کہ ہم عام انداز میں کہا جاتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں پہ دامن پھیلاتے ہیں، تو یہ سنت صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں، یہ بھی سنت صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ اے ابو ہریرہ تم اپنا دامن پھیلاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کیا کرے، اپنا دامن پھیلائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پر، حدیث میں آتا ہے صرف زمین پر ایسا سمٹے اور آپ کے دامن میں ڈال دیے، اور حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگا لو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کیا کرے، اپنے سینے سے لگا لیے، یہ نہیں دیکھے کہ حضور کیا ڈالے زمین سے، ایمان تھا، کچھ نہ کچھ تو ڈالے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سینے سے لگا لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھول چکا تھا وہ بھی یاد آ گیا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی میرے کو بتایا مجھے وہ بھی یاد رکھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی راوی ہے تو حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اب اس کے آگے دیکھیے، ایک طویل حدیث ہے، اب اس کے آگے حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے علم کے 2 پیالے نصیب ہوئے، ایک وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دوسرا وہ ہے اگر میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں تم میرے جسم سے میری گردن الگ کر دو گے، یا بعض روایتوں میں آ گیا تم میری شہرت کاٹ دو گے۔ یہ کون سا علم تھا، یہ کیا معاملات تھے؟ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور عرض کرنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کو بلاؤ۔ تو صحابی گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بلا کے لائے۔ کلینی، یہ روایت جو ہے کلینی میں تحریر فرما ہے، یاد رکھیے کلینی، حدیث کی کتاب ہے کلینی، اس میں تحریر فرمائی ہے روایت۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میرے محبوب کو بلاؤ تو صحابی گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بلائے، پھر حضور ارشاد فرمائے میرے محبوب کو بلا لاؤ، تو پھر صحابی گئے حضرت عمر فاروق کو بلا کے لے کے آئے، پھر حضور بولے تیسری مرتبہ میرے محبوب کو بلاؤ، تو پھر صحابی گئے حضرت عثمان غنی کو بلا کے لے کے آئے۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے
تمہارے منہ پر خاک، جاؤ علی کو بلا کر لے کے آؤ۔ تو آخر میں حضرت، تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مقاصد الاسلام اور کلینی شریف، مقاصد الاسلام میں شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا، کلینی میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گزار خطیر میں خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی خطیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے سے کچھ وقت پہلے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا گیا اور خصوصی گفتگو چلی، اور اس میں خصوصی تعلیمات دی گئی۔ وہ تعلیمات، وہ معاملات مشائقین کے ذریعے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے خلفاء کو عطا فرمائی، پھر وہ اپنے خلفاء سے وہ ان کے خلفاء، یہ اس طریقے سے تعلیم چلی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کو سنا دی ہے، یہ معاملہ چلا۔ تو حدیث میں جو ہے سند حدیث ہوتا ہے، تعلیمات حدیث کے اندر سند حدیث، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک راوی دوسرے راوی سے، ایک راوی دوسرے راوی سے سن کر تعلیمات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کو آگے سناتا ہے، اسی طریقے سے صوفیہ کے پاس بھی جو وہ مخصوص تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو عطا کی تھی، وہ تعلیمات خلفاء کے ذریعے، حضرت علی کے خلفاء کے ذریعے، پھر حضرت علی کے خلفاء سے ان کے خلفاء کے ذریعے یہ تعلیمات آگے بڑھتی گئی۔ یہ تعلیمات جب بہت زیادہ ہو گئی، جب بہت سارے لوگوں میں پھیل گئی، تو 14 خانوادے بنے۔ 14 خانوادے ساری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر صرف 14 گھر تھے جس کے اندر بیت و خلافت کا نظام چلتا تھا۔ جو آج مروجہ مشائخین کے پاس جو بیت تھے، صرف 14 گھرانے تھے۔ جو حضرات 4 پیر 14 خانوادوں سے واقف ہیں، ان حضرات کو معلوم ہے کہ وہ 14 گھرانے کون سے تھے، جن میں سے چند میں آپ حضرات کے سامنے چند بیان کر دیتا ہوں۔ جن میں سے چشتیہ میں اگر دیکھا جائے تو حبیبیہ خانوادہ، کرخیہ حبیبیہ خانوادہ تھا، توسیہ خانوادہ تھا۔ اسی طریقے سے قادریہ کے اندر سختیہ خانوادہ ہے، کرخیہ خانوادہ ہے، جنیدیہ خانوادہ ہے، گازورانیہ خانوادہ ہے، ترتوسیہ خانوادہ ہے۔ اسی طریقے سے پورے یہ 14 خانوادے تھے، یعنی اس میں 9 چشتیہ کے خانوادے تھے، 5 چشتیہ کے خانوادے تھے، 9 قادریہ کے خانوادے تھے۔ تو یہ خانوادے جو تھے، ان خاندانوں کے اندر، خانوادے یعنی خاندان، جس کے اندر جہاں پر مشائخین رہتے تھے، جہاں پر اولیاء اللہ رہتے تھے، وہاں پر جا کر لوگ بیت و خلافت حاصل کرتے تھے۔ یعنی خانوادوں سے مراد خانخواہیں، جیسا میں ذکر کر رہا تھا، خانخواہیں تھے۔ انہی 14 خانخواہوں کے اندر، انہی 14 خاندانوں کے اندر، انہی 14 خانوادے کے اندر جو ہے بیت ملتی تھی، جہاں پہ سالکین کو تربیت دی جاتی تھی، جن کے نفوس کو پاک کیا جاتا تھا، جن کے نفس سے دل تک رسائی، دل سے روح تک، روح سے سر تک، اس طریقے سے تمام رسائی کرا کر ان تمام کو تصوف کی تعلیم دے کر صوفی بنایا جاتا تھا۔ سالک یعنی اللہ کے راستے میں چلنے والا، خانقاہ میں آ کر تعلیمات حاصل کرنے والا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو تمام مدارج کو پار کر لے، یعنی تصوف کے اس مرحلوں پر پہنچ جائے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی آئینے جیسا ہو جانا، یعنی جو بھی اس کے پاس آئے اپنے آپ کو دیکھ کر جائے۔ تو اس منازل پر پہنچ کر بندہ جو ہے بیت و خلافت کے مقام پر پہنچ جاتا تھا۔ تو بیت کرتے تھے، آ کر ان مشائخین کے پاس بیت کر کر، راز پا کر، جو ہے تعلیمات پر عمل کر کر ایک مقام اور مرتبے پہ پہنچتے تھے۔ جیسا کہ ایک زمانے دراز سے آپ حضرات دیکھ لیتے آ رہے، کئی مفسرین بھی جو ہے صوفیہ میں گزرے، جس میں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوئے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شاذلیہ سلسلے سے بھی وابستہ تھے۔ آج درس نظامی کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی تصوف سے وابستہ تھے۔ امام غزالی بھی فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اس کے بعد آپ شریعت کے بھی بہت بڑے عالم دین رہے، پھر اس کے بعد آپ صوفیوں سے وابستہ ہو کر تصوف کی راہوں پر آئے۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین رومی بھی بہت بڑے عالم دین تھے، پھر آپ صوفیوں سے وابستہ ہو کر پھر تصوف کے راستے پر آئے اور ارشاد فرمانے لگے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم از غلام شمس تبریزی نشد، بس میں مولوی نہیں ہوں مگر
شمس تبریز کا غلام ہوں، میں شمس تبریز کے ہاتھوں پہ بک چکا ہوں، جس کے علم کے چرچے دنیا عالم میں بجتے تھے۔ وہ امام جلال الدین رومی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں مگر ہوں تو شمس تبریز کا غلام ہوں۔ اسی طریقے سے کئی صوفیاء کرام جو ایک عالم بھی تھے، ایک محدث بھی تھے، ایک مفکر بھی تھے، جیسا کہ حضرت ابن عربی ہے، ایک عالم بھی تھے، ایک محدث بھی تھے، ایک مفکر بھی تھے اور ایک متصوف بھی تھے، یعنی مشائخین کے راستے سے بھی تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم جلیل بھی تھے، بہت بڑے جید عالم دین تھے۔ آپ مسند رشد و ہدایت پر جو ہے قضاءت کے منصب پر 20 سال تک فائز تھے۔ آپ شریعت کا علم بھی رکھتے تھے، طریقت کا علم بھی رکھتے تھے، جیسا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں کچھ علماء آئے جو 40 قسم کے تھے، کوئی فقہ کا تھا، کوئی محدث تھا، کوئی مفکر تھا، الگ الگ قسم سے آپ کے پاس ہے، کوئی فلسفے کا تھا، کوئی سائنس سے تعلق رکھتا تھا، کوئی طب سے تعلق رکھتا تھا، مختلف علوم کے 40 علوم کے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ہمارے کہ 40 قسم سے ایک قرآن کی آیت آپ کی بارگاہ میں پڑھی گئی، وہ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے 40 قسم سے کیا اور فرمایا کہ یہ خال تھا۔ اب اس کے بعد بولے کہ یہ تو خال تھا، اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں۔ خال کہتے ہیں زبان سے بولنا، حال کہتے ہیں جو طریقت میں آ جائے، طریق کے رستے میں آ جائے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کلمہ طیبہ کی ضرب لگائی تو کئی علماء اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیے، کئی بے ہوش ہو گئے اور کچھ پاگلوں کا جیسا، مجنون کا جیسا عالم بنا کر بھاگ گئے خانقاہ کے باہر۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے تحریر فرمایا اپنی کتاب میں، یہ معاملہ تھا۔ تو خال ایک چیز ہے، حال ایک چیز ہے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس خال کے طریقے سے بیعت چلی جو صرف ظاہرتاً طور پر، یعنی حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان تمام چیزوں پہ جو ہے نا ہم چلیں گے، جو ہے نا برائی سے بچیں گے، بھلائی کا کام کریں گے، ان تمام چیزوں پر چلے۔ مگر جو ان تمام چیزوں سے بچ کر بھی اپنے قلب کو، اپنے نفوس کو پاک کرنے میں چلے، ان کو کہا گیا صوفی، اور یہی بیت مشائخین کے پاس رائج ہے۔ حضرت امام خشیری نے تصوف پر بڑی بڑی کتابیں لکھی اور ان بیت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے تصوف پر اور ان معاملات پر بڑی بڑی کتابیں تحریر فرمائیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، حضرت امام جلال الدین محلی نے تحریر فرمائی، حضرت ابراہیم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، یعنی مختلف زمانے میں مختلف علماء نے صوفیہ کے راستے پر چل کر، صوفیہ کے تعلیمات کو اپنا کر، ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کر تحریر فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب، ایسی حیرت انگیز کتاب تحریر فرمائی، جو لوگ راہ طریقت پر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دیے ہیں، جو کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیے ہیں، ان کے لیے حیال العلوم تحریر فرمائی ہے۔ جو لوگ راہ علم کے طلبگار ہے، جو سلوک کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، وہ تمام کے تمام حیال العلوم کی تعلیم لیا کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائے۔ اسی طریقے سے معین الدین حسن سنجیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تحریر فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے العوارف المعارف۔ کئی صوفیہ کی کتابیں تحریر فرمائیں، کئی صوفیہ کی کتابیں، حتی الامکان العوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی کا پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہے، جس کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریر فرمائے۔ پھر اسی کو لے کر حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ دیا۔ کسی نے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگوں میں یہ جو ہے معاملہ بہت زیادہ رائج ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ بیعت نہیں کرتے، جس کا شیخ نہیں ہے، اس کا شیخ شیطان ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ اٹھا کر شریعت و طریقت میں تحریر فرمایا کہ ہاں یہ جو بات شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ العوارف المعارف میں تحریر فرما رہے ہیں یہ بالکل ہی صحیح ہے جو حدیث اور قرآن کی روح سے ثابت ہوتا ہے۔ تو پتا چلا کہ جس کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو یہ جو صوفیہ اکرام کے ہاتھ میں بیعت دینا ہے، یہ بیعت دینے کا طریقہ، یہ تمام معاملات جو ہے اوپر سے چلے آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ میں بات کو اپنی مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد۔ الادب المفرد میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جب کبھی بھی تابعین صحابہ کو دیکھتے تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ لیتے اور چوم لیتے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے۔ تو صحابہ حیرت ہوتے اور عرض کرتے آخر کیا وجہ ہے کہ تم ہمارا ہاتھ چوم لیتے ہو اور ہمارے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرتے ہو؟ تو صحابہ تابعین ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو ہاتھ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ہم آپ کے ہاتھ کے بدلے میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہم حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حبیبی آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہم حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سمجھتے ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ یہی معاملہ مشائخین میں چلا۔ یعنی آج جو ہم مشائخین پہ ہاتھ پر بیعت کر کر جو وعدہ لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنکھوں کو پاک رکھے، اے اللہ ہمارے کانوں کو پاک رکھے، اللہ ہمارے زبانوں کو پاک رکھے، ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھے، ان تمام چیزوں سے ہم جو ہے نا توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد سیدھے راستے پر چلنے کی تعلیم لیتے ہیں، پھر ان سے راز مخفی اور رموز فقرائی پا کر جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے طبع تابعین کو، طبع تابعین نے اولیاء اکرام کو تعلیم دی، اسی طریقے سے مشائخین کے پاس بھی جو بیعت کرنے آتا ہے وہ بیعت کر کر یہ تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا اپنی کتاب مقاصد اسلام جلد نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں جو حضرات بھی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، کسی مشائخین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، انہیں یہ ضروری ہے کہ وہ اتباع پیر کریں۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اتباع کرنے کے لیے بیعت کرتے تھے، اسی طریقے سے مشائخین کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے صحابہ اپنے مرشدوں کی اتباع کریں۔ یہی معاملہ جو ہے آج ہم ہمارے مرشد کی اتباع کر رہے ہیں، ہمارے مرشد جو ہے ان کے مرشد کی اتباع، ان کے مرشد کی اتباع، ان کے مرشد کی اتباع۔ یہی معاملہ جو ہے حضرت غوث اعظم دستگیر تک چلا، پھر حضرت غوث اعظم دستگیر ان کے پیر و مرشد کی اتباع، یہی معاملہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تک، پھر یہی معاملہ حضرت علی سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یعنی ہم جو مشائخین کی اتباع کر رہے ہیں، ہم جو مشائخین کے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت مشائخین کے ہاتھ پر توبہ نہیں، بلکہ جس طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اے حبیب آپ کے ہاتھ میں جو ہے اے حبیب جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی ہم جو مشائخین کے ہاتھ پر ہماری زندگی بیچ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، یہ ہم ان مشائخین کے ہاتھ پر بیعت نہیں بلکہ یہ جو وعدہ ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے وعدہ کرنا، اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ تو جو بھی حضرات ان مشائخین کے ہاتھ پر اب ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر رہے ہیں تو اتباع سنت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، یاد رکھیے لازم ہے کہ آپ کو اتباع شریعت کریں۔ جو توبہ آپ مشائخین کے ہاتھ پر کریں ان توبہ پر قائم رہنا ضروری ہے، استقامت کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کے راستے پر نہیں چلے، اسی طرح اس زمانے کے جو مریدین ہیں جو اپنے مرشدوں کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمام پر لازم ہے کہ ایک بار توبہ کرتے تو پھر گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ در لمحہ جو ہے صحابہ کرام کی تعلیم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے مرشدین اکرام اور مشائخین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی مریدین کی تعلیمات کرتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، جس طریقے سے حضور صحابہ کی اصلاح کرتے تھے۔ تو مختصر المفید یہ کہ یہ جو بیعت ہمارے پاس مروجہ رائج ہے یہ جو ہے قرآن و حدیث
اور اکابرین اور مورخین مفسرین کی بتائے ہوئی جو ہے نا صحیح استدلال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم سلسلہ قادریہ قدیریہ میں جو خاص طور پر جو بیعت ہے اس کی کیا خصوصیات ہے، اس میں کس قسم کی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اگر کسی حضرات کو اس کے متعلق کچھ سوال ہے تو آپ مختصر انداز میں سوال کر سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. آپ کی گفتگو سن کر کے ہم سب کے جو ہے ذہن روشن ہو گئے. ذہن میں ایک چھوٹا سا ایک سوال جو ہے آ رہا ہے جی کہ صوفیہ اکرام کے جو عمل ہوتے ہیں جی وہ عمل کو اپنانے کے لیے بیعت کا ہونا کیا ضروری ہے؟ جی جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں، پھر ابھی تھوڑا واضح کر دیتا ہوں میں آپ کو. جس طریقے سے حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کا سوال کیا گیا، کیا یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا ایک آدمی جو ہے سیدھے راستے پر 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر رہا ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے، پھر بھی اس کو کیا ضروری ہے کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ تو دیکھیے قرآن واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 17 کے اندر ہے، مَن یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. یعنی اللہ جس کو راہ ہدایت دے وہی راہ ہدایت پانے والا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ ولی مرشد کو نہیں پا سکتا. رشد یرشد رشدن فہو مرشد، یعنی جو آپ کی رشد و ہدایت کر، جو آپ کو راستے پر چلائے، جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے. تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی تنہا اللہ کے راستے میں اگر نکل جائے تو اس کو بھٹکنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے، بہت زیادہ خدشہ ہے. اگر جو اللہ کو جانتا پہچانتا ہے، عارف باللہ ہے، وہ اللہ کا مقرب ہے، اگر ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو بھٹکنے کا کم اندیشہ ہے. تو اللہ خود قرآن میں ارشاد فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے آیت نمبر 72-73 کے بیچ میں کہ یوم ندعا کل اناس بامامہم، بروز قیامت تمام کو بلایا جائے گا اپنے اماموں کے ساتھ. یہاں پہ امام سے مراد مرشد ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ذکر اپنی شجر مبارک میں آتا، حضرت عبد العزیز شکرپارہ رحمۃ اللہ علیہ، اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتر نا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، آپ تحریر فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر وابتغوا الیہ وسیلہ سے مراد، یہاں پر وسیلے سے مراد مرشد ہی ہے. آپ کو اللہ کی راہ میں اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو مرشد ہی کو تلاش کرو، باضابطہ مرشد کے علاوہ کوئی لفظی استعمال نہیں کرے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اگر اللہ کے راستے میں اگر آپ کو چلنا ہے تو کسی کا ساتھ ضروری ہے، جو ہر چیز سے، جیسا کہ ہم کہیں کا سفر کر رہے ہیں، کسی دور مقام کا سفر کر رہے ہیں، تو جو ہے نا ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے جائیں، کیسا جائیں. اگر کوئی جانکار رہا تو، اگر ہم کسی جانکار کے ساتھ جانا رہا تو کوئی جانکار ہماری گاڑی میں بیٹھ جائے تو سیدھا ہمارے کو منزل تک پہنچا دے سکتا. اگر ہمارے کو نہیں معلوم ہے راستہ، صرف کسی سے پوچھ لیے بیٹھ کے گاڑی میں چلتے تو ہو سکتا ہے ہم کہیں بھی بھٹک سکیں. اگر کوئی جانتا تو ڈائریکٹ ہمارے کو منزل مقصود پر پہنچا دیتا. تو مرشد کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں حضور تھے صحابہ کے لیے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور بتایا کہ وعدہ کرو. بیعت کا معنی ہوتا ہے ارادہ، اطاعت، ہم آپ کی اطاعت کریں گے. تو ایسے کے ہاتھ میں ہم بیعت کرنا جو سراپا حضور کا کردار ہو، اس کی ہر پہلو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جھلکتی ہو. تو ویسے آدمی کے ہاتھ پہ اگر آپ، ویسے پیر کامل کے ہاتھ پر، ویسے انسان کامل کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں تو آپ کی اتباع کس کی رہیں گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ. اور کسی کا سوال ہے کیا آن لائن؟ نہیں، آن لائن نہیں ہے.
یہ مشتاق قادری چشتی المداری جی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام جی جیسے کہ صحابہ اکرام کسی صحابی کے ہاتھ پہ جو بیعت کیا کرتے تھے جی تو وہ کون سی بیعت ہوا کرتی تھی؟ تو صحابہ کرام جو مختلف اوقات پر مختلف جو ہے موضوعات پہ بیعت کیا کرتے تھے. یعنی کسی صحابی سے میں بیچ میں بھی بول دیا ہوں، جیسا کہ آپ اٹھا سکتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ خلفائے راشدین. تاریخ خلفائے راشدین کے اندر جو ہے واضح طور پر تحریر فرمائے جو لوگ جو ہے کبھی اگر بیعت مسلمان ہونا چاہتے تھے تو مسلمان ہونے کے لیے بھی جو ہے نا تجدید اسلام کے لیے اسلام میں آنے کے لیے بھی بیعت کرتے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی صحابی ہے کسی صحابی سے گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اگر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا تو حضرت عمر فاروق یا کوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں آ کے اگر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا تو بیعت توبہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے تابعین جو بیعت کرتے تھے بیعت اطاعت کرتے تھے، بیعت تمسکنا فی السنہ کرتے تھے، یعنی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پہ چلیں گے. یا کوئی خرافات اگر انہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی کسی خرافات میں مبتلا رہتے تو بیعت جو ہے نا بدعت کیا کرتے تھے. مختلف بیعتیں ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں 17 قسم کی بیعتیں. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سب سے زیادہ جو بیعت کی گئی وہ بیعت جہاد تھی، الگ الگ موضوعات پہ ہوتی تھی. جی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو رہی. اور کوئی ہے؟ نہیں بابا کوئی اس میں جو ہے اور کسی کا کوئی سوال نہیں رہا. انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ.